تو میں نے غلط سن لیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کر سکتے ہیں. میں سمجھی ہو گیا ہے. میں تو اسی وقت ہم تو مٹھائیاں بانٹنے لگے تھے, لیکن پھر سمجھ آئی کہ غلط سن لیا ہے. لیکن اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے, ساروں کو پتہ ہے. جج صاحب بھی بڑا محنت کر رہے ہیں سننے کے لیے, لیکن ہمارے لائرز نے بڑی محنت کر کے ان کو سارا کچھ تو بتا دیا ہے. اب کچھ بچا نہیں تھا, سارا کچھ سلمان صفدر نے ان کی سارے دلائل دے دیے. تو اب پروسیکیوشن, حالانکہ جو بھی سلمان صفدر نے وہاں سنایا وہ وہی ہے جو پروسیکیوشن کے وٹنسز تھے. لیکن اب پروسیکیوشن جو سلمان صفدر ان کا کام کر چکی ہے, پروسیکیوشن کہتی ہے ہمیں 1 ہفتہ چاہیے تیاری کرنے کے لیے. میرے خیال میں اس کے اوپر تو پروسیکیوشن کو بھی شرم آ گئی ہوگی یہ کہتے ہوئے, کیونکہ کیس اتنا پرانا چل رہا ہے. اور جج صاحب نے کہا نہیں, جج صاحب کو بھی سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس تیاری کے لیے بڑا وقت تھا, عید کا وقت تھا. تو اب جج صاحب نے کہا کل سے پروسیکیوشن اپنے دلائل دے گی اور 2-3 دن زیادہ سے زیادہ لگ جائیں گے. سلمان صفدر تو ان کے سارے بتا چکے ہیں پوائنٹس. تو اس کے بعد اب جج صاحب کا پھر ہم انتظار کریں گے کہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کو توفیق دے آمین آمین انصاف کرنے کی. آمین. ہم صرف دعا کر سکتے یا رب العالمین. یہ ججز کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف دے دیں. ہمیں پتہ ہے کہ ججز کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا, اور یہ اپنی جو آگے اپنے بچوں کے لیے, اور یہ کس کو کہتے ہیں نا لیگیسی, ایک اپنی جو پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, تو انصاف دیں گے تو اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے نا. ایسے تو نہیں کوئی ان کے بچے ان کو یاد رکھیں گے انہوں نے انصاف دیا تھا انشاءاللہ. میم آج کی جو پروسیڈنگس تھی, جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم ہائی کورٹ کے جو تھے, ان سے کتنی مطمئن ہے آپ کو؟ آپ نے کہا ہے ان کے منہ سے مجھے نہیں لگ رہا تھا, لیکن سسپینڈ کا لفظ تو آ گیا ہے نا. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دلائل اگر ٹائم پہ نہ دیے تو میں سسپینڈ کر دوں گا. آپ کر ہی دیں, اب ہم انشاءاللہ دعا کریں کہ ہو جائے گا. صرف یہ کہ اس وقت پتہ نہیں آپ لوگ یہ کتنا کچھ دکھا سکتے ہو. ابھی لاہور میں الیکشن ہے 21 تاریخ کو انشاءاللہ. وہ پی ٹی آئی کے الیکشن نہیں ہے, وہ ہم لوگوں کے الیکشن ہے. پہلے ہمارا چوری کیا گیا ہے, ہم لوگوں کا ووٹ چوری کیا گیا ہے. اب ہم پھر اپنے حلقے میں نکلیں گے سارے. ہمارا جو حلقہ ہے 119 جو زمان پاک آتا ہے, ہم کھڑے ہوں گے, پھر ہم جائیں گے, پھر ہم ووٹ ڈالیں گے. اور اس باری ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں آپ آئیں, ان سارے حلقوں میں نکلیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں. ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز جو 25 سیٹوں کے اوپر CM چیف منسٹر بن کے بیٹھی ہوئی ہے, یہ اگر جرت کرے کہ ہمارے اوپر ظلم کرے, اس کو ڈرنا چاہیے. اگر اس نے سوچا بھی کہ ہم لوگوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر, بچوں کے اوپر, یا ووٹرز کے اوپر, یا ہماری جو کوئی اگر ہم وہاں پہ کیمپین کریں اس کے اوپر یہ ظلم کرنے کی کوشش کرے, تو اس کو ڈرنا چاہیے. ہم یہ ان کو معاف نہیں کریں گے. پھر اگر چپ کر کے گھر بیٹھے اور اپنا کام کرے, جو پتہ نہیں اس کا کیا کام ہے, لیکن اگر اس نے کوشش کی, سیدھی ذمہ داری, کسی کو زخم پڑا, کسی کے اوپر ڈنڈے پڑے, کسی کو انہوں نے مارا یا انہوں نے جیلوں میں ڈالا, مریم نواز اس کی ذمہ دار ہوئے گی. بس کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, حقیقی وزیر اعظم, عوامی وزیر اعظم. مارنے دو تیرا یار میرا یار. آپ کا پورا خاندان ادھر ہے بکھر میں, وہاں پہ نہیں جائیں گی آپ کمپین کے حوالے؟ ہم لاہور میں جو ہمارا حلقہ ہے 119 جہاں پہ زمان پاک ہے ادھر کریں گے انشاءاللہ. وہاں کرنے والے کافی لوگ جا رہے ہیں, بلکہ ہم ساروں کو کہہ رہے ہیں سب پہنچے, ادھر جائے گا, ہم سالار بھائی ادھر ہوگا, تمہارا محمود سالار